اب بلا کسی تاخیر کے آج اس محفل کے جو خاص مقرر ہیں مولانا ابو طالب فیضی حفظہ اللہ، جو ضلع بلرام پور سے تشریف لائے ہیں، میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ مائک پر تشریف لے آئیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بکرۃ و اصیلا، والصلاة والسلام علی رسولہ وصحبہ سلاما جمیلا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ محترم حضرات، عزیز طلباء اور اساتذہ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمام مخلوقات میں حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے افضل ترین مخلوق بنایا۔ تمام تعریفات کا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا کا مستحق صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے، اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو کائنات میں آنے والے تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص محسن انسانیت، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی روشنی میں 100 سال پہلے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ان کا اپنا تجربہ تھا، ان کی اپنی سوچ تھی، اور اس چیز کو اگر دیکھا جائے، سمجھا جائے، تو عملی نمونہ ہم اور آپ پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک تمہیدی بات تھی، میں نے آیت پڑھی ہے، آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، اور جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اور اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ یہ دینی، تبلیغی، اصلاحی پروگرام ہے مقامی جمعیت کی طرف سے، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ باشندگان شجاعت گنج میں سے چند افراد نظر آ رہے ہیں۔ یہ طلبہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ اس میدان کا 32 سالہ میرا بھی تجربہ ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ رسم ہے، ادائیگی رسم ہے، کچھ نہیں۔
کچھ نہیں ہے، سچ کڑوی ہوتی ہے، تلخ ہوتی ہے۔ مقامی جمعیت کے ذمہ داران کہاں ہیں؟ کہاں ہیں صدر اور سیکریٹری اور ذمہ داران؟ غائب۔ یہ بچے نہ ہوتے چند افراد نظر آتے۔ یہ بینر لگا ہوا ہے دکھانے کے لیے کہ دکھایا جائے گا، پروگرام ہو رہا ہے۔ غلط غلط۔ آئیے دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 14 یا 15 سال کے تھے، بعض تاریخی روایتیں 14 سال اور بعض تاریخی روایتیں 15 سال بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے باشندوں کے درمیان آنکھیں کھولی، ان بدوؤں کے درمیان جب آپ پیدا ہوئے تو ان بدوؤں کا ایک مزاج تھا، جھوٹی قسمیں کھانا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، بے انتہا جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ ابھی 14-15 سال کے ہیں، آپ نے ایک سنگٹھن قائم کیا، آپ نے ایک پروگرام ترتیب دیا اور جس کا نام رکھا گیا حلف الفضول۔ اس سنگٹھن کے ذریعے، اس کمیٹی کے ذریعے ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا جائے۔ ابھی 14-15 سال کے ہیں، بڑے ہی اچھے لوگ کہہ رہے ہیں، صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں، اچھے کہہ رہے ہیں، اور یوں ہی آپ 40 سال کو پہنچتے ہیں اور نبوت کا تاج آپ کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ وہی باشندگان مکہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کا گھرانہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے صفحات کو، احادیث کے اوراق کو جب آپ الٹیں گے، غور سے سننے کی کوشش کیجئے گا، میں کہاں لے کے جاؤں گا اس مضمون کو، شروع سے آپ سمجھیں گے تب سمجھ پائیں گے۔ بہت آسان لفظوں میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں۔ ظلم کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ مکہ کے باشندوں نے، مکہ کے ظالموں نے، مکہ کے غنڈوں اور بدماشوں نے آپ پر ڈھایا نہ ہو۔ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے، چاہے گالیوں کا معاملہ ہو، چاہے تہمت کا معاملہ ہو، چاہے پتھروں سے مارنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی عظمت اور تقدس کو تار تار کرنے کا معاملہ ہو، ہر طرح سے آپ کو ستانے کی پوری کوشش کی گئی۔ آئیے آپ سنیں، ایک روایت صرف میں رکھتا ہوں، تاریخی روایت بہت مختصر۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں دونوں ساتھ کھیلے ہیں، بکریاں چرائی ہیں، اٹھے بیٹھے ہیں، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے تو اس رشتے کی بنیاد پر حکیم ابن حزام آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آگے، ساتھ کھیلے، بڑے پلے بڑھے، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے آب و گل میں بکریاں چرائیں، بڑا گہرا تعلق تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ دشمن تو بہت تھے آپ کے، لیکن ان کی ایک زمین تھی، بہت قیمتی زمین، اور اس پہ مکان بنا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اپنے درمیان جو لوگ تھے، اپنے خیال کے جو لوگ تھے، جس خیال کے وہ تھے،
ان کے سربراہوں کے حوالے کر دیا کہ تم اسے پنچایت بھون بنا لو، تم اسے دارالندوہ بنا لو، یہی مشورے کرو کہ نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے فیل کیا جائے، آپ کے قتل کے منصوبے کیسے بنائے جائیں۔ اتنے کٹر دشمن تھے حکیم ابن حزام۔ یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کی ماں طواف کرنے گئی تھی، وہی درد ذہ پیدا ہوا اور وہی پیدا ہو گئے، لیکن ان کو توفیق نہ ملی کافی مدتوں تک کہ اسلام کی دنیا میں آ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو سکے۔ مختصر کر دیتا ہوں، باتیں مجھے اور بھی کہنی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ محمد بکریوں کا چرانے والا، اتنا انگیز کرنے والا، اس طرح کی مشقتوں، دشواریوں، اذیتوں، رسوائیوں کو برداشت کرنے والا، جبکہ اتنے اونچے گھرانے کا ہے، اتنے اونچے گھرانے کا ہے کہ دشمن بھی گواہی دیتے ہیں کہ اونچے گھرانے کے۔ کیسے؟ صحیح روایتیں لیجئے آپ۔ جب ابو سفیان جب اسلام نہیں لائے تھے، ہرقل کے پاس پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں جو محمد آیا ہوا ہے مکہ کی سرزمین میں، اس کا تعلق کس خاندان سے؟ اس دشمن نے بھی جواب دیا تھا کہ بنو ہاشم گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، بڑا اونچا گھرانہ ہے، بڑا اونچا خاندان ہے۔ ہرقل نے بھی اقرار کیا تھا انبیاء اچھے خاندان سے ہی ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے گھرانے سے ہیں، اور مثل مشہور ہے بڑے بوڑھوں کا، ہونہار بیروا کے چکنے چکنے پات۔ جب بچہ اچھا ہوتا ہے بچپن سے ہی اس کے معاملات بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ پڑھنے کا ہو، چاہے کھیلنے کا ہو، چاہے اٹھنے کا ہو، چاہے بیٹھنے کا ہو، چاہے کھانے پینے کا ہو۔ بچپن سے ہی آپ کا معاملہ بہت ہی اچھا تھا۔ بات یہ چل رہی ہے کہ آپ اونچے خاندان سے ہیں، اچھے گھرانے سے ہیں، دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے۔ مکہ کے حکیم ابن حزام جب یہ ساری باتیں سوچتے ہیں تو ایک کرن نظر آتی ہے انہیں، ان کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ چلو کم از کم ہم اس کے پیغامات کو سن تو لیں، کہتے کیا ہے۔ دراصل ان کے پوپوں نے، ان کے رہنماؤں نے، ان کے مولویوں نے بہکا رکھا تھا، مت جانا جادوگر ہے، دیوانہ ہے، اس کی باتوں کو جو سنتا ہے وہ آ جاتا ہے، حالانکہ وہ مجنوں ہے، دیوانہ ہے، غریب ہے، بکریوں کا چرانے والا ہے۔ حکیم ابن حزام سنتے ہیں باتوں کو، اور مختصر یہ کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ بہت مختصر کر دیا۔ جب اسلام کے آغوش میں آ جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جب کبھی تنہائی ہوتی ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، چیخ نکل جاتی ہے، آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حکیم ابن حزام اسلام لا چکے ہیں، اور اسلام کا قانون ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد جتنی خطائیں اسلام لانے سے پہلے ہوئی ہیں سب مٹ جاتی، مٹا دیتا ہے اسلام۔ پھر کیوں رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کر؟ پوچھا گیا، دربار مصطفیٰ میں اس بات کو پیش کیا گیا کہ حکیم ابن حزام دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں اور اسلام نے یہ قانون پیش کیا ہے۔ پوچھا کیوں ایسا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہیں، کیوں دھاڑے مار مار کے روتے ہیں؟ فرمایا اے رحمت للعالمین
اے شفیع المذنبین، میں نے جس نگاہ سے پہلے دیکھا تھا آپ کو، جو مزاج میرا آپ کے سلسلے میں تھا، وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں نے دار الندوہ جو پنچایت بھون کی شکل میں دے دیا تھا اپنے ماننے والوں کو، جس مذہب سے میرا تعلق تھا، آج جب میں اس کو سوچتا ہوں اور آپ کے کیریئر کو پڑھتا ہوں، آپ کے کردار کو پڑھتا ہوں، آپ کی گفتار کو سنتا ہوں، آپ کے معیار کو دیکھتا ہوں، آپ کے ساتھیوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھتا ہوں، اور میں اپنا ماضی سوچتا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے، بے ساختہ میری آنکھیں آنسو بہا دیتی ہیں، میرا کلیجہ مجھ کو آ جاتا ہے۔ کاش اس سے پہلے میں اسلام کے آغوش میں آ گیا ہوتا، اس منہ سے نکلے ہوئے موتیوں کو میں چن لیتا اور اپنے دامن میں پرو لیتا۔ کتنا بد نصیب ہوں میں کہ بڑی مدتوں کے بعد اسلام کی موتیوں کو چننے پہ آیا ہوں۔ کتنی موتیاں چنوں گا؟ میرے دل کو تسلی نہیں ہے، میرے نفس کو اطمینان نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مجھے نظام مصطفیٰ پر، قانون مصطفیٰ پر، شریعت مصطفیٰ پر، احکام الہی پر میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو دل کا معاملہ ہے تسلی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ دن گزرا، اس دار الندوہ کو، پنچایت بھون کو انہوں نے اپنے قبضے میں کیا، اور قبضے میں کرنے کے بعد اس کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد پوری رقم بڑی مہنگی تھی، بعض روایتوں میں آتا 1,00,000 درہم۔ 1,00,000 درہم اس وقت، اولاد موازنہ کیجئے، اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا، آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اب میرے نفس کو تسلی ہوئی ہے، اب میں سمجھ رہا ہوں کہ اب میری منزلیں مستقبل میں آسان ہو جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ جب بندہ نیک ہوگا، جب بندہ نظم مصطفیٰ کو مانے گا، قانون مصطفیٰ کو مانے گا، اطاعت رسول سے مالا مال ہوگا، تب وہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ مند ہوگا اور اخروی لذتوں سے فائدہ مند ہوگا۔ ہوتا کیا ہے؟ بس نمازوں کو ہی ہم نے صالحیت بنا لیا ہے، نمازوں کو ہی۔ صرف نماز یہ صالحیت کا معیار نہیں ہے۔ پہلے روزی دیکھو آپ، پہلے رزق دیکھو آپ، لیکن اس معاملے میں باشندگان شجاعت گنج قابل تعریف ہیں اور مستحق اجر و ثواب ہیں کہ ان بچوں کو شاید ہندوستان میں کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہاں کے باشندگان کی مائیں یہ سوچتی ہوں کہ میں بچوں کو کھلاؤں گی۔ اس سے بہت بڑا فائدہ ہے، روزی کا معاملہ ہے بچوں۔ مان لیجئے میں بہت امیر ہوں، 50,000 کا چندہ دیتا ہوں مدرسے میں، لیکن میرا کاروبار حرام ہے، حرام کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، بچے کھا رہے ہیں، اس میں کچھ بچے ایسے ہیں جو مالدار ہیں، فیس نہیں لی جا رہی ہے، مستحق نہیں ہے زکوٰۃ کھانے کے، انہیں بھی کھلا رہا ہوں۔ کل میدان محشر میں وہ بچہ دامن پکڑے گا ذمہ داران مدارس کا کہ یہ ہے میرے ذمہ داران، انہوں نے مجھے زکوٰۃ کی رقم کھلائی تھی۔ اور جو روزی حرام کی ہوگی، اس علم کے اندر کیا آئے گا، کیا ملے گا، کیا ہوگا، وہ بڑی لمبی بات ہے، لمبا مضمون ہے۔ حرام رزق کھانے والے کی بندگی، عبادت، ریاضت بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھو آپ، بہت سارے مدارس ہندوستان میں، پورے ہندوستان کا چندہ ہوتا ہے، لیکن مبالغے کے ساتھ تو نہیں، لیکن اگر ادنا اولا کے بچوں سے پوچھ لیا جائے 1 سے لے کر 100 تک عربی میں گنتی سنا دو مجھے، میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں سنا سکتے، لیکن بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ اور مانٹیسری میں پڑھنے والے بچے سے، UKG LKG نرسری سے بچے سے پوچھا جائے، اول کے بچے سے پوچھا جائے، 100 تک گنتی سنا دے گا۔ کیوں؟ رزق کا معاملہ ہے، پوچھا جائے گا ہم لوگوں سے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات نکل آئی ہے۔ میں اس بات کو بہت دنوں سے سوچ رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے ان باشندگان کی اس محنت کو خاص طور سے قبول فرمائے جو انہوں نے قدم اٹھایا کہ مطبخ نہیں ہے، یہ نظم مصطفیٰ ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں یہ بات ہے، یہ نظم مصطفیٰ ہے، اور نظم مصطفیٰ پہ جو نہیں عمل کرے گا، نظام مصطفیٰ پہ جو عمل نہیں کرے گا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں کہ بلا روح ہو کر کے نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں مستحق ہے، بانٹ رہے ہیں۔ اور حج کرتے ہیں ہم، کون سی رقم لے کے جا رہے ہیں؟ نظام مصطفیٰ اگر نہیں ہے آپ کی عبادتوں میں، احکام الہی نہیں اگر آپ کی عبادتوں میں، آپ کے اعمال میں، وہ سارے کے سارے اعمال، وہ ساری عبادتیں بارگاہ خداوندی میں ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ کتنی دعائیں ہو رہی تھی لاک ڈاؤن میں، آپ سمجھو، اللہ بہتر سمجھتا ہے، کتنی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئیں۔ روز نمازوں میں ہم دعائیں کرتے ہیں، اور ہماری حرکت وہی ہے، ہمارا رویہ وہی ہے، ہم دین سے غافل ہیں۔ آئیے آپ دیکھیں، ابھی میں نے حکیم ابن حزام کا واقعہ پیش کیا، آگے چلیں آپ۔ نبوت سے آپ سرفراز ہوتے ہیں علانیہ طور پر، ویسے تو آمنہ کے پیٹ میں ہی تھے، تبھی سے معاملہ کچھ اور تھا۔ اس موضوع کی طرف میں نہیں جاؤں گا، وہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور آج کے دن خاص طور سے بیان بھی کرنا چاہیے۔ آج کل پرسوں اس سے پہلے کوئی واجب نہیں ہے، لیکن سیرت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ کیسے کیا ہے، بہرحال چلیے دیکھیں آپ، جب آپ نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں، میں نے پہلے کہا مکہ کے ظالموں نے ظلم کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا۔ آئیے دیکھیں آپ، جب طائف کی گلیوں میں آتے ہیں آپ، وہاں کے باشندوں نے، وہاں کے غنڈوں نے ایسا مارا ہے کہ خون بہہ کر کے جوتے میں جم گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے بددعا نہیں کیا۔ ان غنڈوں نے اس قدر ستایا ہے، عرش پر مستوی رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب طائف کے غنڈوں کے ذریعے لہو لہان کر دیا گیا ہے۔ اتنا ستایا ہے طائف کے غنڈوں اور بدماشوں نے، رب العالمین نے فرشتوں کو پاور دے کر کے بھیجا، کہا جاؤ اور کہو میرے محبوب سے، پوچھو کیا کروں۔ فرشتے نے آ کر کے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے انہیں مسل دوں، مجھے پاور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کہا تھا؟ انتقامی جذبہ نہیں تھا، کیا کہا تھا؟ فرشتوں یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر تو عرش پر رب العالمین ہے تو فرش پر تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ اللہ اس نادان قوم کو ہدایت کی توفیق عطا فرما، ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ یہ نادان ہے، یہ ہدایت کی توفیق میں نے 2 بار کہا ہے، کیوں؟ ہدایت کے 2 طریقے ہیں، اس کو سن لیجیے آپ، یہ علمی مسئلہ ہے۔ ایک ہے ایصال الی المطلوب اور ایک ہے اراۃ الطریق۔ جیسے میں نابینا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ذرا سی بات، اور میں نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے شجاعت گنج کی بڑی مسجد میں پہنچا دیجئے، ایک شخص نے بتایا ایسے 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 کر کے چلے جائیے، وہ اراۃ الطریق ہے۔ یہ نبی کا کام ہے، اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ چوری نہ کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، وغیرہ وغیرہ، یہ اراۃ الطریق نبی کا کام ہے، اور ایصال الی المطلوب یہ اللہ کا کام ہے۔ کسی نے، میں نابینا ہوں، میں نے کہا مسجد کا راستہ بتاؤ، ایک شخص نے میری لاٹھی پکڑی اور مسجد میں مجھے پہنچا دیا۔ یہ ایصال الی المطلوب، یہ کام اللہ کا ہے،
یہ کام اللہ کا ہے مقصد تک پہنچانا، نبی کا کام نہیں ہے مقصد تک پہنچانا۔ یہ پاور اور یہ صلاحیت اور یہ اختیار رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا ہے، اس پاور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، ورنہ نبی کی تو تمنا ہی تھی۔ ابو طالب اسلام لے آئے، بڑی مہربانیاں کی ہیں انہوں نے ان کے اوپر، آگے آئے گی بات اسی مضمون میں، اور چاہتے بھی تھے۔ آیت نازل کر رہا ہے رب العالمین، انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے جو آپ کا محبوب ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ گرگے بیٹھے ہوئے ہیں ابو طالب کے وفات کے موقع پر، بڑی محبت کیا ہے ابو طالب نے نبی سے، خونی رشتہ زبردست رہا ہے، ایمانی رشتہ نہیں رہا ہے۔ جب دشمنوں نے آ کر کے کہا تھا ایسا نہ ہو کہ تمہاری کفالت میں یہ رہے ہیں، عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے ہی ان کی کفالت میں لیا تھا۔ کیوں ابو طالب کے حوالے کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ حقیقی چچا تھے، بہت سارے ان کے لڑکے تھے لیکن ان کی اور دوسری بیویوں سے تھے، بڑی محبت کیا ہے۔ دشمنوں نے کہا تھا اگر اپنے بھتیجے کو تم سمجھا لو ورنہ ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ابو طالب نے کہا تھا اگر میرے بھتیجے کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھی ہے تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ بڑی محبت تھی ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن خونی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے نہیں۔ اس موقع پہ کہا تھا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی رہوں گا، آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گا، جبکہ نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو میں اللہ سے حجت کروں گا۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں ستایا گیا، فرشتے کو پاور دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ کر کے بھیجا فرشتے کو کہ میرے محبوب اب تو مجھ سے مانگ لو، اب تو مجھ سے مانگ لو۔ مکہ طائف کے ظالموں نے، مکہ کے ظالموں نے، مکہ کے غنڈوں اور بدماشوں نے کتنے زد و کوب کیا ہے آپ کو، اللہ سب کچھ جان رہا تھا۔ اذن الہی کے بغیر، اجازت الہی کے بغیر آپ کچھ نہیں کرتے تھے۔ کیا پیغام دے کر کے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ شاید آیت میں ترتیب میں الٹ پلٹ ہو گئی، مقصد یہ ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جب جہاں مجھے تو داخل کرے اور جہاں سے تو مجھے نکالے سچائی پر، سچائی کے ساتھ، اور آگے وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ ہے محل استشہاد، اور مجھے میری مدد فرما اپنی طرف سے ایسی سلطنت کے ذریعے جس کے ذریعے سے میری مدد ہو۔ آؤ سنو، آپ مکہ کے ظالموں نے کہا تھا اے محمد تم کو ہم ایک علاقے کا پردھان منتری بنا دیتے ہیں، عرب کی حسین ترین عورت تمہاری خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور خزانے سے تمہیں مالا مال کر دیتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جو تمہاری ہیں لغو باتیں، بیجا باتیں، اور ہمارے بتوں کی جس میں ہجو ہوتی ہے چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مجھے دے اور میں لوں، اس لیے کہ دینے والا جب دے گا حکمرانی اسی کی ہوگی۔ کسی علاقے کا پردھان منتری آپ کو بنا دیا جاتا تو جنہوں نے بنایا وہ جو کہتے وہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑتی۔ نہیں لیا آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما جس کے ذریعے سے میری مدد ہو، جس کے ذریعے سے میری مدد ہو، مددگار سلطنت عطا فرما۔ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ ہی نے پیغام دیا تھا، حکم ملا جاؤ مدینے کی طرف۔ 53 سالہ مکی زندگی ہے آپ کی،
وہاں کے آب و گل میں کھیلے ہیں آپ, وہیں پلے بڑے ہیں, وہیں ماں ہے, وہیں باپ ہے, وہیں چچا ہے, لیکن مکہ کو خیر آباد کہتے ہوئے مدینہ کی طرف چلے آئے. اور جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہاں تو تاج پوشی ہونے والی ہے, پرائم منسٹر بنانے والے ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول کو, یہ مکھ منتری بننے جا رہا ہے. اس نے گھوشنا پتر جاری کیا تھا, میثاق مدینہ جاری کیا تھا, یہ معاف, یہ کروں گا, وہ کروں گا. سارے لوگ دیوانہ تھے, جن کو اپنے لفظوں میں ہم کیا کہتے ہیں, فلاح کی لہر چل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک گھوشنا پتر جاری کیا, ایک میثاق مدینہ جاری کیا, جس میں تقریباً 43 نکات تھے. چند نکات بتا دیتا ہوں میں. اگر اوس قبیلے کے ڈاکو, خزرج قبیلے کے ڈاکو, عقل اور عرینہ اور مدینہ کے باشندے اور خیبر کے یہودی اگر مدینہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر کے دفاع کریں. یا کسی علاقے میں اگر حملہ آور ہوتے ہیں, سب کی ذمہ داری ہے مل کر کے دفاع کریں. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ کہیں ہمارے شہر کو لوٹ رہا ہے, فلاں شہر کو لوٹ رہا, ہم سے کیا مطلب, ایک ایک کر کے سب کو لوٹ لیں گے, مل کر کے دفاع کرو. ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. تم لات, منات, یغوث, یعوق, نصر, ود, سوا کی عبادت کرتے ہو, کرو. نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑو. اور جو تم لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو, چھوڑ دو اسے. بہترین تربیت کرو ان کی, جس کو آج بڑے اچھے سانچے میں ڈھال دیا گیا. کب کہا تھا ہمارے نبی نے, آج اچھے سانچے میں ڈھال دیا گیا. کیا, بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ. اس طرح کی باتیں آپ نے کہی, گھوشنا پتر آپ نے جاری کیا. جب ان باشندوں نے پڑھا, دیکھا کہ اس شخص کا پیغام, اس شخص کا گھوشنا پتر بہت ہی عمدہ ہے, پہلے والے سے. بلایا, آؤ, ایسا ہے ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے ہوئے نہیں, محمد بن عبداللہ مانتے ہوئے ہم آپ کو اپنا پرائم منسٹر منتخب کرتے ہیں, چن لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا گیا, اور آپ نے مدینہ کی زندگی جو گزاری 10 سالہ زندگی ہے, 10 سالہ مدنی زندگی ہے. لیکن تاریخ کے صفحات اٹھا کر کے آپ دیکھیں, نہ تو کہیں کسی پہ ظلم ہوا ہے, نہ کسی کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے, اور نہ کوئی اور فساد ہوا ہے, نہ کوئی اور اس طرح کا ہنگامہ ہوا ہے. ایک وقت آیا ہے آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے, گئے مکہ کی طرف. جب مکہ کے ظالموں نے دیکھا, باشندوں نے دیکھا, ان غنڈوں نے دیکھا کہ وہ محمد اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, ڈر گئے. انہوں نے کہا, آج تو جنگ کا دن ہے, آج تو لڑائی کا دن ہے, محمد اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہوا ہے. خوف کھا گئے. لیکن تھے اجڑ قوم تھی, بدماش قوم تھی, غنڈے قسم کے لوگ تھے, مالدار قسم کے لوگ تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا, تم جو سوچ رہے ہو تمہاری سوچ غلط ہے. آج تو رحمت کا دن ہے, آج تو بتوں کو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے گا, آج تو رحمت کا دن ہے. گئے, داخل ہوئے, دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا ہوا ہے, اور لکڑی کی کبوتری بنی ہوئی ہے. یا رحیق المختوم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کھرچ کے گرایا, ڈر گئے تھے. نبی نے فرمایا تھا, سنو, ڈرو مت, میں محسن انسانیت ہوں, رحمت للعالمین ہوں. جو حرم کے علاقے میں چھپ جائے گا امن و امان ہے, ابو سفیان کے گھر میں چھپ جائے گا امن و امان ہے, ام ہانی کے گھر میں چھپ جائے گا امن و امان ہے. محمد اور محمد کے ماننے والے کی تلواریں ان کے گردنوں کو ان کے تنوں سے جدا نہیں کریں گی. یہ رحمت للعالمین ہے, یہ نظم مصطفیٰ ہے.
نظام مصطفیٰ ہے، یہ قانون مصطفیٰ ہے، یہ عمل مصطفیٰ ہے۔ اس عمل کی روشنی میں کیا ہم اپنے کردار کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یقیناً اگر انصاف کی نگاہوں سے دیکھا جائے، تعصب کے آئینے کو ہٹا کر کے اگر دیکھا جائے، تو یقیناً ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ جو نظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سماجی زندگی میں، تجارتی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، خانگی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں قائم کیا ہے، وہ سارے نظم یوں کہہ لیجئے کہ اس کا عشر عشیر ہمارے اپنے درمیان نہیں پایا جاتا، عشر عشیر نہیں پایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد سارے انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، کسی کی شریعت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص تسبیحات کو کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ، جس کو بنا لیا دانوں پہ پڑھ رہا ہے، یا اس طرح سے آج تو آلہ چل گیا ہے بجانے والا، اس کے ذریعے سے پڑھ رہا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ سے بالکل خارج ہے، بالکل الگ ہے۔ تسبیح ضرور پڑھ رہا ہے وہ، لیکن انگلیوں کے پوروں پہ پڑھا جائے، داہنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھا جائے، بہت سارے لوگ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ گننا شروع کر دیتے، یہ بابرکت کام کے لیے ہے، یہ غلاظت اور مجبوری، غلاظت دور کرنے کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دایاں ہاتھ نہیں ہے تو مجبور ہے بندہ، وہ ایک مجبوری کا مسئلہ ہے۔ یہ تو ایک تسبیح پڑھنے کی بات میں نے کہی ہے۔ اس طرح سے گھروں میں داخلے کا معاملہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ بات جو اور مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جو نظام مصطفیٰ ہم کو اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنی سوسائٹی میں اور اپنے کاروبار میں قائم کرنا چاہیے تھا، وہ نظام بالکل نہیں ہے، شریعت نہیں۔ اب شریعت کو ہم نے طبیعت بنا لیا ہے، جو مرضی چاہتی ہے کرتے ہیں، جو مرضی چاہتی ہے کرتے ہیں، لیکن نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ اور آپ کے ماننے والوں کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، تبع تابعین کا طریقہ، اور اس طرح سے آپ کے ماننے والوں کا جو طریقہ تھا وہ وہی طریقہ تھا جو نبی کا طریقہ تھا۔ اس طریقے پہ ان لوگوں نے عمل کیا، اور جب اس طریقے پہ عمل کیا تو اسی دنیا میں وہ انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور ان کے لب و لہجے سے، ان کے کردار سے اور ان کی موجودگی میں اسلام دشمن تھرا اٹھتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ آج کس ماحول میں ہم جی رہے ہیں؟ کیا ہمارا اپنا معاملہ ہے؟ واقف ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سہمے نظر آتے ہیں، آج سہمے بھی نظر آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں۔ آؤ سنو، آپ اعلیٰ درجے پر میرے نبی کا اخلاق، اعلیٰ کمال درجے پر صحابہ کا اخلاق، کمال درجے پر ساری چیزیں ہیں، عبادتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں کمال درجے پر۔ اس کے باوجود بھی ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی میرے نبی کو مارا جا رہا ہے۔ پڑھو غزوہ احد، صحیح بخاری کتاب المغازی میں پڑھو آپ،
آپ نے فرمایا صحابہ سے، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کا کمانڈر بنا دیا، ایک درے پہ بٹھا دیا، 50 تیر اندازوں پر ان کو کمانڈر بنا دیا، درہ خالی مت چھوڑنا، ہم جنگ جیتے ہارے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام اس جنگ کو جیت چکے تھے۔ روایات کی روشنی میں کافروں کی عورتیں پائچے اٹھا اٹھا کر کے بھاگنے لگی، پاویر نظر آنے لگے۔ نیت ان کی پاک تھی، ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے صحابہ سب جنتی ہیں، بخشے بخشوائے ہیں، اور اس پر نقطہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، درے کو خالی چھوڑ دیا، آئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے۔ نیتیں پاک ہیں، نقطہ نہ رکھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ جو ہی درہ خالی چھوڑا، اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، بڑے بہادر، نڈر اور جنگی مہارت رکھنے والے تھے۔ ادھر سے ایک دستہ لے کر کے آئے اور حملہ آور ہو گئے۔ عبداللہ ابن قمیہ جیسا نامی شخص، ہنجار شخص تھا، اس نے تیر برسانا شروع کر دیا، آپ کے خود کی کڑیاں ٹوٹی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار زخمی ہوئے، شور مچ گیا، محمد کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ جیتی ہوئی جنگ بظاہر ہار گئے، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے، لیکن ان روایتوں کی سند میں تھوڑی سی کمزوری ہے کہ 70 صحابہ کرام کو قیدی بنا لیا گیا۔ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، بظاہر جو حکم ملا تھا درے کو خالی مت چھوڑنا، درہ خالی چھوڑ دیا تھا، اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، اللہ تعالی نے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا۔ بتانا مقصد یہ ہے، بات یہ چل رہی ہے، کمال درجے کی عبادت، کمال درجے کا اخلاق آپ دیکھ لو ذرا سی ایک بات، ہلکی سی جھلک۔ سمامہ بن اسال ہے، یمامہ کا گورنر ہے، اخلاق تو بڑا ہی اونچا تھا، کون کون سی مثال پیش کی جائے۔ یمامہ کا گورنر ہے، طواف کرنے کے ارادے سے آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ متعین کر رکھا تھا حفاظت کے لیے، گشت کرے رات کو، حفاظت ہوتی رہے۔ وہ سمامہ بن اسال آ رہا تھا طواف کے لیے، اسلام نہیں قبول کیا تھا اسے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے نے اس کو گرفتار کر لیا اور لا کر کے اس کو مسجد نبی کے کھمبے میں زنجیروں میں جکڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تشریف لائے، اخلاق دیکھو اب آپ یہاں۔ سمامہ بن اسال ہے، کئی بار اس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ختم کرنے کی کوششیں کی ہیں، مضبوط روایتیں ملتی ہیں، اور آپ کے مشن کو پھیل کرنے کے لیے بہت سارے منصوبے اس نے بنائے ہیں، اور آپ کے خانوادے کو، آپ کے شہر کو، آپ کے ماننے والوں کو اس شخص نے نیست و نابود کرنے کے لیے بہت سارے منصوبے بنائے، کامیاب نہیں ہو سکا، سب معلوم تھا ہمارے نبی کو۔ آئے، دیکھا سمامہ بن اسال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پوچھتے ما فیکم یا سمامہ، بڑے محبت بھرے لفظوں میں، کیا حال ہے سمامہ، خیریت سے ہو، کیا حال ہے؟ اس شخص پر یہ بات گرا گزر رہی ہے، اور ایسے جیسے زخم پہ نمک چھڑکا جا رہا ہو۔ کیا کہا تھا اس شخص نے؟ ان تنعم علی شاکر وان تقتل زاد من، اگر آپ انعام کرتے ہیں میرے اوپر تو انعام کرنے والوں پر آپ انعام کر رہے ہیں، میں نے بھی، یعنی میں شکر گزار ہوں گا آپ کا۔ انعام کرنے والا، یہ جملہ غلط نکل گیا، میں شکریہ ادا کروں گا۔ اور اگر آپ قتل کرتے ہیں تو خون والے کو قتل کریں گے۔ دو تشریح اس کی محدثین نے کیا ہے، ایک تو یہ کہ سنو محمد، خون والا ہوں میں امامہ کا گورنر ہوں، بڑا لہیم شہیم تھا وہ شخص،
میری رعایا آپ کو معاف نہیں کرے گی، انتقام لے لے گی، خون بہا دے گی، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے پھر بھی اکڑا ہوا ہے، نشہ ہے اس کو گورنری کا، اسے معلوم نہیں ہے محمد کو کون سا پاور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، محمد کی دعاؤں میں کون سی تاثیر ہے اسے نہیں معلوم، وہ تو اسلام دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا۔ اور دوسری تشریح، میں نے بھی بہت سارے آپ کے ماننے والوں کو قتل کیا ہے، اگر مجھے قتل کریں گے تو خون والے کو، میں نے بھی بہت سارے لوگوں کا خون بہایا، بلکہ آپ کے بارے میں بہت سارے منصوبے اس نے بنائے تھے، کوششیں بھی کی تھی۔ دوسرے دن بھی یہی حال ہے، تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا میری اونٹنی کا دودھ دو کر کے لاؤ، ان کی ضیافت کرو، عزت کرو، عزت کی جا رہی ہے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی کہتے ہیں جبکہ قبضے میں ہے، جب چاہتے اس کو جیل خانے میں ڈال دیتے، تلواریں ہوتی، گردن تن سے جدا کر دیا جاتا، نہیں، یہ رحمت للعالمین کا کردار نہیں ہے، کاٹ چھوڑ دو، آزاد کر دو، بیڑیا کاٹ دو، گیا، آزاد کر دیا گیا۔ تھوڑی دور ہی وہ شخص گیا، اس نے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو جھجھوڑا، کھولا اس شخص نے اور جھانک کر کے دیکھا، کہا چلو کم از کم ہم محمد کا چہرہ تو دیکھ لیں، آج تک ہم نے چہرہ نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا تھا ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب انہیں زلفوں کے ہی اسیر ہوئے۔ جب آیا وہ شخص تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اور آپ کے چہرے پر اس نے نگاہ ڈالی، چمکتا ہوا چہرہ، پر نور چہرہ، جب اس نے دیکھا رہا نہ گیا اس شخص سے، قابو میں نہ رہا اس شخص کا دل، آپ کے ماحول کو اور آپ کے کردار کو اس نے دہرانا شروع کر دیا اپنی دل کی گہرائیوں میں، دماغ کی جھلیوں میں، مکمل طور پر یہ قابض تھے، مجھے آزاد کر دیا ہے۔ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اقرار کرتا ہوں آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ اور کہا اے محمد سنو، میرے دل کی دنیا میں کوئی جھانک کر دیکھتا تو میری نظر میں آپ کے شہر سے زیادہ برا، آپ سے زیادہ برا، آپ کے ماننے والوں سے زیادہ برا میری نظر میں کوئی نہیں تھا۔ میں آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا گوارا کرتا تھا، لیکن اب میرے دل کی دنیا میں آ کر کے کوئی دیکھے، آپ کے چہرے سے زیادہ پسندیدہ، آپ کے شہر سے زیادہ محبوب، آپ کے ماننے والوں سے یعنی یہ لوگ ہماری نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور سنو، میں جا رہا ہوں یمامہ کی طرف۔ گئے یمامہ، حکم دے دیا بند کر دو راشن۔ یمامہ ایک ٹرانسپورٹ کا علاقہ تھا، وہاں سے غلہ بھیجا جاتا تھا، کہا بند کر دو راشن، ان لوگوں کے لیے جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے ہیں۔ بند کر دیا، بھوکمری پھیل گئی۔ آ کے لوگوں نے کہا آپ تو ایسی شریعت لے کر کے آئے ہیں، ایسا دین لے کر کے آئے ہیں، دیکھو سمامہ بن اسال نے کیا کیا ہے، راشن بند کر دیا، ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے۔ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ سمامہ بن اسال، مجھے محسن انسانیت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تم اپنا پیغام واپس کر لو اور راشن دو، غلہ بھیجو، جس کا جی چاہے گا وہ اسلام کے آغوش میں آئے گا، جس کا جی چاہے گا وہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے کردار آپ کا، یہ ہے اخلاق آپ کا، یہ ہے معیار آپ کا، یہ ہے نظم آپ کا، یہ سسٹم آپ کا ہے۔ ہمارا اپنا کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے؟ یقین جانو دوستو، یہ گمراہیاں، یہ تباہیاں، یہ ذلتیں، یہ مسکنت، یہ رسوائیاں اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمارے درمیان کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جو سسٹم مصطفیٰ ہے، جو نظام مصطفیٰ ہے، جو احکام الہی ہے، جو قانون مصطفیٰ ہے، ہم نے اسے فالو نہیں کیا ہے۔ اگر فالو کرتے ہیں تو کچھ اپنی طبیعت بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے،
کچھ اپنی طبیعت بھی شامل ہو جاتی ہے، کچھ سسٹم ہے، کچھ طبیعت ہے، گھال میل ہے، پتہ لگا سنت سے وہ خالی ہے، طریقہ مصطفیٰ سے وہ خالی ہے، نظم مصطفیٰ سے وہ دور ہے، وہ بارگاہ الہی میں، عرش الہی میں کیسے وہ چیز آئے گی، پہنچے گی، کیسے رب العالمین کے ہاں پہنچے گی، اور کیسے رب العالمین کے ہاں قبولیت کا درجہ اسے ملے گا؟ جب سسٹم ہوگا، نظم رسول ہوگا، تب ہماری عبادتیں اور ہمارے اعمال بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہوں گے۔ اس لیے وقت زیادہ ہو گیا کیا؟ اچھا بہرحال نہیں ہوا ہے نا ابھی؟ ہاں 1 گھنٹہ ہو گیا۔ بہرحال دوستو، کچھ بھی کتنی بھی لمبی چوڑی تقریر کر لی جائے، میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے، چاہے ہم علماء ہوں، عوام ہوں، کوئی بھی، عمل مختصر ہی صحیح، عمل مختصر ہی صحیح، لیکن اگر طریقہ مصطفیٰ ہے اور سسٹم مصطفیٰ ہے، نظام مصطفیٰ ہے، انشاءاللہ بارگاہ خداوندی میں وہ چیز قابل قبول ہوگی۔ ظہر پڑھتے ہیں 4 بجے پڑھیں، عصر پڑھتے ہیں 6 بجے پڑھیں، مغرب پڑھیں 9 بجے، عشاء پڑھ رہے ہیں، نماز ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نماز، اس کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن جو سسٹم ہے نبی کا، جو طریقہ ہے نبی کا، اس طریقے سے اگر ہم دور ہیں، عبادت، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی دعا بارگاہ خداوندی کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ جب دعا مانگے طریقے مصطفیٰ دیکھیں، جب دعا مانگے سسٹم مصطفیٰ دیکھیں، جب گھر میں داخل ہوں نظم مصطفیٰ دیکھیں، کسی بھی شعبے میں جب ہم قدم رکھیں طریقہ مصطفیٰ دیکھیں، نظام مصطفیٰ دیکھیں، اور یہ سوچ کر کے عمل کریں کہ ہم سسٹم مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، طریقہ مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ضرور راضی ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، خاتم النبیین بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ کے طریقے کو، آپ کے سسٹم کو، آپ کے اسوے کو فالو کرنا، عمل کرنا، اطاعت کرنا ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ مختصر یہ آخر میں کل پرسوں کیا ہوگا سب کے سامنے ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اختلافی بات ہے۔ اس میں ہم سسٹم مصطفیٰ، سسٹم صحابہ کو فالو کرنے کی کوشش کریں، فالو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں جشن ہو، چراغاں ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، آپ دوستو پوری گھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، پورا گھر، پوری زمین، پوری جائیداد، لیکن اگر سسٹم مصطفیٰ نہیں ہے، سمجھ لیجئے اشارہ ہے یہ، وہ بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر سسٹم ہے، نظام ہے، طریقہ ہے نبی کا، تو انشاءاللہ اگر ایک کھجور بھی بارگاہ ہے، اگر ایک کھجور بھی آپ خیرات کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، ضرور وہ چیز رنگ لائے گی۔ اس لیے میں آخر میں اپیل کروں گا اپنے خاص طور سے بچوں سے کہ دیکھو بچوں، میں بھی استاذ ہی ہوں، اور آپ کے درمیان آپ کے اساتذہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے شاگرد بھی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن شعبہ حفظ کا نظم ہے، یہاں پر جامعہ سلفیہ بنارس سے الحاق بھی ہے اس کا، یہ نظم بنا کر کے آپ چلیں، یہ میرا ذریعہ معاش نہیں ہوگا۔ اگر ذریعہ معاش بنا رہے ہیں تو پھر 10 اور 15 کے بیچ میں سمٹ کے رہ جائیں گے، اور پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اصحاب صفہ کی تاریخ پڑھ لو، انہوں نے اس لیے تعلیم نہیں حاصل کیا تھا کہ یہ ذریعہ معاش ہوگا۔ کسی صحابی کا نام حذا ہے، کسی صحابی کا نام کنیت یا لقب نجار ہے، اور اس طرح سے کوئی بڑھئی کا پیشہ کر رہا ہے، کوئی موچی کا پیشہ اپنا رہا ہے، کوئی غسال ہے کپڑے دھو رہا ہے، کوئی قصاب ہے بکریوں کو ذبح کر رہا ہے۔ ذریعہ معاش کچھ اور ہے، تعلیم کچھ اور ہے، اور تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ان کی تبلیغ سے
بہت سارے لوگ فائدے مند ہوئے. جیسے ایک مبلغ کی بات بتا کر کے ختم کر دیتا ہوں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ چوٹی کے صحابی ہیں, جان لو یہ علمی بات ہے. عمرو بن الجموح کے 3 بیٹے تھے, معاذ, معوذ, مخلد. عمرو بن الجموح کے پاس ایک منات نامی بت تھا لکڑی کا. روز صبح اٹھتا, پوجا کرتا, نہلاتا, عطر لگاتا, بندگی کرتا, اور ایک بوڑھی عورت کو اس نے جیسے اس کے پیچھے بٹھا دیتا. یہاں پوجا کر رہا ہے, جیسے یہ بت ہے, اس کے پیچھے بٹھا دیتا اور اس کو سمجھائے ہوئے رہتا تھا. جو میں کہوں گا میری مرضی کے مطابق اپنی مرضی بتا دیتا تھا. وہ بوڑھی عورت ایس نو کہتی تھی, ہاں نہیں. لوگ سمجھتے منات بت بول رہا ہے. دیکھو عمرو بن الجموح کہہ رہے ہیں محمد کی باتوں کو مانوں کہ نہ مانوں, وہ کہہ رہے نہیں. مصعب بن عمیر کی باتوں کو مانوں کہ نہ مانوں, نہیں. دیکھو میرا بت کہہ رہا ہے مت مانو. بھیا میں کیسے مان لوں, اندھے میں رکھے ہوئے سب, اندھیرے میں. مصعب بن عمیر تبلیغ کر رہے ہیں, معاذ اور معوذ نے ان کے پیغام کو سنا, مخلد نے بھی سنا. کسی چاپلوس نے, چغلخور نے آ کر کے بتا دیا کہ آپ کے بیٹے تو برباد ہو گئے, وہ دیوانہ مجنون پاگل ایک شخص آیا ہوا ایسی ایسی باتیں کہتا ہے, وہ تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. یہ منات اور یہ فلاں اور فلاں سب بیکار ہیں. ان کو سنا ہے وہ برباد ہو گئے, گمراہ ہو جائیں گے. ماں نے پوچھا, بہانہ بنا دیا بچوں نے, ہوشیار تھے. بہرحال باپ کے بارے میں وہ سوچنے لگے, تبلیغ کا اثر کہ میرا باپ کیسے سدھرے گا. ان کا ماننا تھا کہ میرا باپ منات کے علاوہ کسی کی بات مانے گا نہیں, اتنا زبردست معتقد ہے. سوچ دیکھیے قرآن نے کیا کہا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ, دانائی اور حکمت کے ساتھ تبلیغ کیجیے. ابھی آپ ڈنڈا مارنے لگے, پھلاں بریلوی, پھلاں بدعتی, پھلاں پھلاں, بھاگ جائے گا آپ سے, کیا سنے گا وہ. حکمت, دانائی, ان بچوں نے حکمت کیا اپنائی. منات بت کو رات میں لیا اور لے گئے ایک گڈھے میں ڈالا جہاں گندگی پھینکی جاتی تھی. صبح باپ اٹھا, سب سے پہلے بندگی اسی کی کرے گا. گیا دیکھا منات بت نہیں ہے, ڈھونڈا گندے نالے میں پڑا ہوا جہاں پاخانہ پیشاب پھینکا جاتا تھا. لایا, نہلایا وغیرہ, عطر لگایا, پوجا کی. دوسرے دن بھی یہی حال ہوا, بچوں نے ایسے ہی کیا. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میرا باپ اس سے بدزن ہو جائے, پھر میں اپنا مشن پھیلاؤں. تیسرے دن باپ نے کیا کیا, تلوار گردن میں لٹکائی اور کہا اب تو دشمن آئیں گے, حملہ کرے گا. بچوں نے منات بت کو اٹھایا اور لے جا کر گندے نالے میں ڈال دیا. جب اٹھا کے لایا وہ شخص بدزن ہو گیا. کہا تلوار بھی ہے اور اسی گندے نالے میں پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کون یہ حرکتیں کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بیکار کی بات ہے. بدزن ہو گیا. دھیرے دھیرے بچوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا اور وہ وقت آیا اسلام قبول کر. لنگڑے تھے. جب غزوہ احد رونما ہوا, انہوں نے پیشکش کی میں بھی غزوے میں جاؤں گا. اللہ کے رسول نے کہا آپ لنگڑے ہو, میدان جہاد میں جانے کے سلسلے میں آپ معذور ہو. کہا نہیں اے نبی, میری تمنا ہے, میری آرزو ہے کہ میں جام شہادت نوش فرما لوں. اجازت دے دی اللہ کے رسول نے. گئے میدان جہاد میں اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا. اور انہی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے وہ شخص, کون ہے وہ شخص جو لنگڑاتا ہوا جنت کے باغوں میں سیر کرتا ہوا نظر آئے. وہ عمرو بن الجموح ہے. مقصد یہ ہے کہنے کا دوستو کہ تبلیغ دین مقصد ہو, ذریعہ معاش مقصد نہ ہو, اور دل جمعی کے ساتھ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے, احادیث کو نبی کا پیغام سمجھتے ہوئے آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. نیتیں پاکیزہ ہوں, اور جب نیتیں پاکیزہ ہوں گی تو ایسی صورت میں منزلیں آسان ہوں گی. رب العالمین ہم سب کو طریقے مصطفیٰ پر, سسٹم مصطفیٰ پر, نظام مصطفیٰ پر, احکام الہی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں توحید پر, اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.